اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر، کلمے میں اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر، قرآن میں اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر، حدیث میں اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر، مسجد میں اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر، خانقاہوں میں اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر، مسلمانوں کے گھروں میں اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر، انڈیویجول ہر ایک کے دل میں اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو؟ یہاں ذکر ہے، وہاں ذکر ہے، سب جگہ ذکر ہے۔ ایسا کہنے لگے جہنم میں، میں نے سوچا ذکر کرتا تو جاتا ہی کیوں؟ لیکن اگر آپ اجازت دیجئے تو میں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کو انالیسس کروں۔ اٹ از پاسبل، ہو سکتا۔ ارے بھائی جنت میں رسول کا ذکر ہوگا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اس لیے کہ ہر آدمی خوش ہو کر مست ہو کر کے خدا کا شکر ادا کر کے اللہ ویری ویری تھینکس، یہ اللہ بہت بہت تیرا کرم ہے، تیری مہربانی ہے کہ تیرے رسول کو مانا تو یہ جگہ ملی، ان پہ قربان ہوتے رہے تو یہ جگہ ملی، تن من دھن کی بازی لگاتی ہو تو جگہ ملی، رسول کی محبت میں جیتے رہے تو یہ جگہ ملی، مدینہ چاہے دکھائی پڑے نہ دکھائی پڑے، 12 ربیع الاول بھی دکھائی پڑ گیا تو رسول کے لیے میلاد کیا تو یہ جگہ ملی، ان کی فکر میں رہے تو یہ جگہ ملی، رسول کو مانا تو یہ جگہ ملی، اور تیرے محبوب کے لیے اپنوں اور پرایوں سے ٹکراتے رہے، رسول دشمنوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ ارے رسول کے دشمن کو امام بنانا تو بڑی بات، ہم نے غلام بنانا بھی پسند نہیں کیا۔ اپنی نماز کا امام کیا بناتے، اپنے گھر کا غلام بنانا بھی پسند نہیں کیا۔ رسول کے غداروں سے علیحدہ رہے تو یہ جگہ ملی۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تیرے رسول سے محبت کیا تو یہ جگہ ملی۔ ہو سکتا ہے کہ اسی وقت جہنم میں کوئی جہنمی ہاتھ مل کر کے میری میری سوری تو بڑا گڑبڑ ہو گیا، ہم سے کیا بھول ہو گئی، کاش ہم نے رسول کو اپنی طرح نہ سمجھا ہوتا، کاش رسول پاک کے خلاف کوئی کتاب نہ لکھی ہوتی، کاش مردوں کے لیے کوئی زیور نہ تصنیف کیا ہوتا، مردوں زیور عورتوں کے عنوان سے مردوں کی بارگاہ میں نہ پیش کیا ہوتا، کاش میں نے رسول کے علم غیب کو جانور اور پاگلوں کو علوم سے تشبیہ نہ دی ہوتی، کاش میں نے شیطان کے علم کی وسعت کو مانتے ہوئے رسول کو کم نہ بتایا ہوتا، کاش رسول کو اپنے جیسا بشر نہ سمجھا ہوتا، کاش رسول کو اپنا بڑا بھائی نہ سمجھا ہوتا، اپنی ایک ایک غلطیاں یاد کر رہا ہے، کاش جماعت کے چکر میں پڑھ کر میں نے دامن غوث اعظم نہ چھوڑا ہوتا، میں نے داتا کو کیا چھوڑا۔ ارے میری تو پوزیشن یہ ہو گئی کہ اب اس دل میں داتا نہیں، کچھ سمجھ میں آتا نہیں، جس دل میں داتا نہیں اس کو کچھ سمجھ میں آتا نہیں، اب وہ پریشانی میں مبتلا ہو کر کے کہہ رہا کاش میں نے رسول کو مانا ہوتا، کاش اس طرح مانا ہوتا جیسے صدیق نے مانا تھا، کاش اس طرح مانا ہوتا جیسے حسین نے مانا تھا، کاش اس طرح مانا ہوتا جیسے عبد القادر جیلانی نے مانا تھا، کاش اس طرح سے مانا ہوتا جیسے علی حجویری نے مانا تھا، کاش اس طرح سے مانا ہوتا جیسے حسن سنجری نے مانا تھا۔ آج ہم سے غلطی، کم سے کم ہماری سمجھ میں وہی بات آ جاتی جو امام احمد رضا نے سمجھایا تھا، جو فضل حق خیر آبادی نے سمجھایا تھا، جو مفتی صدر الدین نے سمجھایا تھا، یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اب اتنی بڑی بھول ہو گئی ہے اور وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، جل رہا ہے اور جل جل کے کہہ رہا ہے کاش میں نے رسول کو مانا ہوتا، کاش میں نے رسول کو مانا ہوتا۔ وہ افسوس کر رہا ہے اور افسوس میں ذکر رسول ہو رہا ہے، وہاں بھی ذکر رسول ہو رہا ہے۔ مگر میرے دوستو، جنت میں بھی ذکر ہو رہا ہے، جہنم میں بھی ذکر ہو رہا ہے، مگر دونوں ذاکر برابر نہیں ہیں، اس لیے کہ جنت میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ الگ ہے اور جو جہنم میں ذکر ہو رہا ہے وہ الگ ہے۔ جنتی بھی ذکر کر رہا ہے اور جہنمی بھی ذکر کر رہا ہے، مگر دونوں کے ذکر میں فرق ہے۔ جنتی مسرور ہو کے ذکر کر رہا ہے، جہنمی مجبور ہو کے ذکر کر رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو اور رسول کا ذکر نہ ہو۔ ایک جگہ ہے جہاں اللہ کا ذکر تو ہے، رسول کا ذکر نہیں ہے، اور وہ جگہ ہے جب آپ لائن کو پکڑ کر پٹکتے ہیں یا مرغے کو لے کر کے اس کی گردن پہ چھری رکھتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ جگہ آپ رسول کا ذکر نہیں کرتے۔ رسول کا ذکر نہ کرنا، بسم الرسول نہ کہنا ممنوع، حرام، اس لیے کہ تو نے اتنا نہیں سوچا کہ جس مرغ کو تو ذبح کر رہا ہے، جس بکرے کو تو ذبح کر رہا ہے، جس گائے کی گردن پر تو چھری پھیر رہا ہے،
ذرا گائے کے دل سے پوچھئے مقام کون سا ہے؟ ذرا اس حلال جانور سے دریافت کر کی پوزیشن کیا ہے؟ اس کی گردن پہ تم چھری پھیر رہے ہو، اس کی شہرت کاٹ رہے ہو، اس کے جسم کا سارا خون باہر نکالنے والے ہو، وہ تڑپ تڑپ کے ٹھنڈا ہو جائے گا، اتنے مشکل مرحلے سے وہ گزرے گا. یہ مقام غضب ہے، یہ مقام ذبح. اور اس مقام ذبح پر، اس غضب و قہر کے مقام پر یاد رکھ، میرا خدا اگر رحمان و رحیم ہے تو قاہر و قہار بھی ہے، جابر و جبار بھی ہے. لہذا اس مقام ذبح پر قاہر کا ذکر کرو تو مناسب ہے، جبار کا ذکر کرو تو مناسب ہے، قہار کا ذکر کرو تو مناسب ہے. اس مقام پر رحمت عالم کو آواز نہ دو، رحمت للعالمین کا ذکر نہ کرو، کیونکہ نادان جان لینے کے لیے ان کا ذکر نہیں کرتے، جان بچانے کے لیے ان کا ذکر کرتے ہیں، زندگی کی حفاظت کے لیے ان کا ذکر کرتے ہیں.